أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. مومنوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے نصیحت ہے. سادے سیدھے الفاظ میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص نصیحت ہے. اسلام نے ایک رشتے سے تمہیں جوڑ رکھا ہے. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ التقوی ہا ہنا. سینے کی طرف اپنے انگلی کا اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سینے میں دل کے جانب تقوی جس کو کہتے ہیں وہ یہاں ہوتا ہے. دین اور مذہب کے اعتبار سے تم تمام کے تمام آپس میں ایک دوسرے کے برادر ہو، بھائی ہو. بھائی جیسا پیار، لحاظ، محبت مذہب کے خاطر، اللہ کے خاطر، اللہ کے حکم کو باقی رکھنے کی خاطر، اسلام اور اسلام کی شناخت اور پہچان بنا کر ظاہر کرنے کے خاطر اس کو سامنے ملحوظ رکھو. چنانچہ اللہ نے حکم دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ نصیحت فرما دیجیے. خطاب آپ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تھا. اب یہی دین اسلام کی حقانیت کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے جو بھی جد و جہد کرتا ہے، جس طریقے سے بھی کرتا ہے، چاہے درس کے ذریعے سے ہو، تفسیر کے ذریعے سے ہو، وعظ کے ذریعے سے ہو، بیان کے ذریعے سے ہو، نام چاہے آپ کچھ بھی دیجیے، تو ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم کو دین کی اور اسلام کی توفیق دے دیا، یعنی اس زمرے میں تم شمار کیے جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پیار سے آپ کہتا ہے کہ یہ ہے میرے بندے، عبد، یہ میرے بندے ہیں. اسی سے عبادت ہے، بمعنی اطاعت. عقیدے میں اللہ کی اطاعت، ایمانی عقیدے میں اللہ کی اطاعت، ایمان کے اعمال کو بجا لانے میں اللہ کی اطاعت، وہ عبادت ہے. یہ چیز جس کے اندر وہ عبد ہے، یہ ہر پہلو میں ہے، تو یہ عبدیت اس کے اندر آ گئی. عمل کے ذریعے سے، پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے. اس کے لیے ہاتھ پہ لگام لگاؤ، زبان پہ لگام لگاؤ، ہاتھ کو باندھ کے رکھو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو، نفرت کی نگاہ والی چیز سے دوسرے کی طرف نہ ڈالو، گناہ کے ارادے سے نظر نہ ڈالو، غلط اقدام کے لیے قدم آگے نہ بڑھاؤ. دل میں اطاعت و فرمانبرداری کا جوش و جذبہ باقی رکھو. تو کرنا کیا ہوگا؟ جب بھی تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، جو زندگی اس کی ایک گفتگو اسی سے متعلق ہوتی ہے. بات چیت آپس میں بڑے اچھے پیار و محبت والا انداز ہو. ایسا نہ ہو تمہارے انداز گفتگو سے دوسرے کو دکھ پہنچتا ہو،
رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، رنجش پیدا ہو سکتی ہو، یہ پہلو ہونے نہ پائے۔ اور اس صفت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کی تربیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دل میں سنگ دلی والی کیفیت، سخت گیری والی کیفیت، نفرت والا پہلو دل میں ہم نے رکھا نہیں آپ کی۔ اگر یہ ہوتے علماء الفضاب، آج آپ کے اطراف و اکناف جو صحابہ کا گروہ جماعت جہاں نثاری کے ساتھ صبح و شام آپ کی اتباع فرمانبرداری میں دین کو لینے اور سمجھنے میں لگی ہوئی ہے، ایسی کیفیت نہیں رہتی تھی، لوگ چھڑ جاتے تھے۔ کہاں لگا لو ان سے، کہاں یہ کر لو اس سے۔ تو مومن اور مسلمان کو بھی حکم دیا کہ اس کی تاکید خاص پر کیجیے۔ ایسا کیوں کیجیے؟ ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کرنا ہے، دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، دین اسلام کی صحیح شناخت پہچان کو۔ اسلام کہاں ہے؟ کیا چیز ہے؟ مسلمان کی زندگی اسلام، جو طریقہ اسلام نے بتایا، جو سوچنے کا طریقہ، کرنے کا طریقہ، کہنے کا طریقہ، یہی اسلام ہے، یہی شناخت ہے، یہی پہچان ہے۔ آج جو دنیا برا کہتی ہے، یہ شناخت و پہچان میں غلطیاں کرتے چل رہا ہے انسان۔ سدھار کر لو، سدھر جائیں۔ مخالف کے پاس مخالفت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ غلط فہمی میں وہ گالی دیتا ہے تو پھر اسی کا اپنا کہتا ہے یہ تم نے غلط کام کیا، یہ غلطی، یہ اس گالی کا مستحق نہیں ہے، یہ اس قسم کے خطاب کا مستحق ہے نہیں۔ کوئی جواب نہیں بنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جادوگر۔ خود ان کی قوم نے کہا، اس فن سے واقف کاروں نے کہا کیا جادوگری سے تم واقف ہو؟ ایسا کیسا غلط نام دے دیا تم نے؟ خود ان کے اپنے لپٹے۔ کوئی جواب نہیں بن پڑا تو کہہ دیا کسی نے کہ شاعر ہے، کہہ دیا کہ شعراء شاعریت کی حقیقت کو جاننا تمہارے رگ رگ میں ہے، یہاں پر کہاں ہے شاعری؟ قرآن کو کہہ دیا یہ شاعری ہے، کہاں ہے شاعری کا کون سا پہلو ہے؟ مجنون ہے، ناسمجھی کی باتیں کرنے والا جنون ہوتا ہے۔ اس کے اندر حقائق کو بیان کرنے والی چیز، انسان کو سدھارنے والی چیز، امن پیدا کرنے والی چیز، پیار و محبت بڑھانے والی چیز، گھریلو ماحول کے اندر مضبوطی پیدا کرنے والی چیز، اقتدار کے اندر عدل و انصاف سے بھر دینے والی چیز۔ مخالفین کے خود اس کے اپنے اس کو لپٹ گئے، تو گئے یہ اصلاح والا پہلو اختیار کرنے پر اب گنجائش کیا باقی نہیں، سارے کہی ہوئی باتوں کو واپس لے لیا جائے گا، یا معافی مانگ لی جائے گی، یا ہدایت و توفیق دے دیا اللہ تعالیٰ تو تمہارے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ بتانا، عمل کرنا تمہارا کام ہے، سیدھے راہ پر پلٹا دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ یہ چیز ہے، اس لیے کہ شیطان، یہ مخالف جتنا گروہ ہے وہ سب شیطان، ہر غلط کام کا نام، غلط سوچ کا نام، غلط فکر کا نام شیطان۔ دنیا کہتے پھرتی
لڑاؤ، اپنا کام چلاؤ، دونوں میں نفرت غلط فہمی پیدا کرو، اپنا مطلب نکالو، چاہے آپسی زندگی کا ہو، چاہے چھوٹے موٹے اداروں کا ہو، چاہے اقتدار کا ہو، نفرت پیدا کرو، یہ شیطانیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان تمہیں آپس میں ایک دوسرے میں فتنہ فساد جھگڑے برپا کرتا ہے، ابھارتا ہے، بگڑ اردو میں باڑیں دینے لگتا ہے، آگے بڑھا کر اپنے آپ کو الگ ہٹا کر تماشا بین بن جاتا ہے۔ بار بار قرآن تاکید کرتا ہے یہ اس غلط سوچ اور فکر رکھنے والے، چاہے جنات کی قسم ہو کہ انسانوں کی قسم ہو، شیطان کی یہ انسان کے کھلم کھلے دشمن ہوتے ہیں، انسانیت پر انسان کو رہنے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر قسم کی خرابی والے معاملے میں وہ جڑے ہوئے اور جڑنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو، تم سدھرنے اور سدھارنے کا کہاں تک ارادہ رکھے، یا بگڑے ہوئے بگاڑ کے اوپر باقی رہنے کا کہاں تک رکھتے ہو عقیدہ۔ اگر پلٹو گے مان لو گے تو اللہ رحم کر دے گا، معاف کر دے گا، نیکوں میں شامل کر دے گا، ان یشاء یرحمکم، توفیق دے دے گا غلط زندگی سے پلٹ کر صحیح زندگی میں آنے کی، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی، اس کے بتائے ہوئے طور طریقے سے زندہ رہنے کی۔ اگر نہیں کرو گے سدھرنے بھی نہیں پاؤ گے کہ موت آ جائے گی، نافرمانی، غلط فکر، فساد، بگاڑ، فتنہ برپا کرتے ہوئے، چاہے چھوٹے چند لوگوں کے درمیان میں ہو یا خاندانی معاملہ ہو یا کسی بھی چیز میں، جب اسی پہ موت آ جائے گی تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ وہ عذاب والی کیفیت اس دنیا کے اندر بھی آپس میں مسلط کر دیے جائیں گے، نتیجے دکھنے میں آتے ہیں۔ باپ بیٹے کو مارتا ہے، شوہر بیوی کو قتل کرتا ہے، بیوی شوہر کو قتل کرتی ہے، بیٹے باپ کو مارتے ہیں، باپ بیٹیوں کی عصمت ریزی کرتا ہے، جو کل کے اخبار کی تفصیلی خبریں ہیں، ایسے کئی بار ہو چکے ہیں۔ شیطانیت ہے، شیطانی طاقت اور قوت اس طرح ابھارتی ہے، ایسے کام میں لگاتی ہے۔ لیکن ایمان اور تم کو سدھر کے رہنا ہے اور یہ بتانا ہے عمل سے بھی، زبان سے بھی۔ جس کے پاس زبان ہے اس کی زبان کو سننے کے لیے قوم تیار ہے، چاہے ایک فرد ہوتا کیوں نہیں، چاہے اس کے گھر کا فرد ہوتا کیوں نہیں، اس کے باوجود بھی اگر سدھار نہ ہو تو کل قیامت کے دن تم کو اس بنیاد پر سرزنش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تیرے بتانے کے باوجود انہیں سدھرا کیسا نہیں، لہذا تجھے بھی سزا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ذمہ دار بنا کر، وکیل بنا کر، یہ بنا کر بھیجا نہیں، یعنی ذمہ داری صرف بتانے کی، اچھا عمل کر کے بتانے کی، اچھی کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کرنے کی، برائی کی وضاحت کر کر روکنے کی، منع کرنے کی، یا خود عملی طور پر بری چیزوں سے رک کر دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی، یہ ذمہ داری۔ اگر اس میں کمی ہے تو آپ گناہ گار ہیں۔ نہ صرف تم کو جانتا ہے بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے ساتوں آسمان میں جو بھی ہیں، چاہے فرشتے یا جنات، انسان، جو بھی مخلوق ہے، ساری زمین میں ہے، ہر ایک کو خوب بہتر جانتا ہے۔ اور جو سدھرے ہیں
سدھرے تو اتنے سدھرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتوں سے نوازا۔ آج کے زمانے میں ایوارڈ دیے، ارے کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ دل کا رسول فضلنا بعض والا بعض، یہ بھی ہوئی ہے، فضیلت دی، انہیں ایوارڈ عطا کر۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف بخش کر فضیلت دے دیا۔ تو یہاں ذکر ہے اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک چیز خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوئی جیسی چیز دے دیے، جس کو فضیلت یعنی ان کی شان عزت افزائی فرمائے۔ اسی طرح یہ چیز کے اختیار کرنے پر تم کو بھی کسی نہ کسی چیز سے عزت افزائی اس دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ چنانچہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب زبور عطا فرمایا۔ تو پہلے مسلمان کو اسلامیت کے رنگ میں ڈھلنا، اس کی کیفیت پر آنا، اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت اور پختہ ہوگی، اور دنیا کے اندر اس کا وبال بھی آنے لگے گا۔ وہی وجہ ہے جو اس وقت بھی ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مسلمان اسلام کے قوم کا نام لے کر، جبکہ تمام قومیں آپس میں مخالفت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جھگڑے بھی اسیوں ہیں، لیکن نام جب اس کا آتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک ہوتے ہیں۔ حل تو پیش کر دیا گیا، جو نہیں اختیار کرے گا وبال تو آتے رہیں گا۔ جتنے کہنے والے سبوں نے آخر میں پوری زندگی محنت کرنے کے بعد اسی جملے کے پر ان کی بات ختم ہوئی، ہر تحریک چلانے والے۔ ہم نے غور کرنے کے بعد بس ایک ہی نتیجہ نکلا کہ آج کے زمانے کا انسان قرآن سے دور ہے، قرآن کے معنی سے دور ہے، مطلب سے دور ہے، اس کی زندگی قرآن کی بتلائی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ مظلومیت، مسلمان مظلوم ہے، اس کی وجہ یہی ہے، بس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، نفرت کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، معاشرتی تباہی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ ہر ایک نے وہی کہا، اس کے سوا کہہ بھی نہیں سکتا، اس کے سوا وجہ ہو بھی نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمان کی اسلامیت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے زیادہ خطرہ، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس کی قدر تو کیوں نہیں کرتا؟ اتنا کرنے کے لیے جگر ہونا پڑتا، مضبوط دل مضبوط ہونا پڑتا، دنیا کی مخالفتوں کے وقت پر نفس گرم ہوتا، جو جذبہ آتا، اس کو کیا کرو گے؟ کیا پیام کو بھول جاؤ گے؟ اس کی وضاحت اگلی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔